السلام علیکم ناظرین اکرام، ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کے وفات پا جانے کے تقریباً 1000 سال بعد، جبکہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید سے نا آشنا ہو چکے تھے اور حقیقی معبود کی جگہ ان کے خود ساختہ معبودوں نے لے لی، تو اللہ رب العزت نے ان کی رشد و ہدایت کے لیے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا اصل نام شام شاکر سکن یا عبد الغفار تھا۔ آپ کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ کا نسب 8ویں پشت میں آدم علیہ السلام سے جا کر ملتا ہے۔ آپ کا وطن عراق اور موصل کے شمال میں آرمینیا کی سرحدوں پر واقع ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد آپ پہلے نبی تھے جن کو رسالت سے نوازا گیا تھا۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ شریعت اسلامیہ میں نبی اس ہستی کو کہتے ہیں جسے حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے چن لیا ہو اور وہ براہ راست اللہ تعالیٰ سے ہم کلام۔ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کی جانب سے نئی شریعت اور کتاب بھیجی گئی ہو۔ یاد رہے کہ ہر رسول کا نبی ہونا ضروری ہے، مگر ہر نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی اور رسول کی یہ تقسیم ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ جو فرشتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتا ہے اس کو رسول کہہ دینا اس کے منافی نہیں۔ ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی بعثت سے قبل قوم خدا کی توحید یعنی ہدایت کے راستے سے ہٹ چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی بجائے خود ساختہ بت، معبود، حاجت روا اور مشکلات پڑنے پر مشکل کشا سمجھے جانے لگے۔ غیر اللہ کی پرستش ان کا شعار تھا۔ اس زمانے میں 5 بزرگ جو اللہ کی توحید کے پرستار تھے، جن کے نام ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر تھے، جب یہ فوت ہوئے تو لوگوں نے ان کی قبروں پر نشان کھڑے کر دیے، پھر آستانے بنا دیے۔ جب ان مشرکوں کی نسل بھی ختم ہو گئی تو نئے آنے والے لوگوں نے ان اہل قبور کو مشکل کشا اور حاجت روا یقین کرتے ہوئے ان سے مرادیں مانگنی شروع کر دیں اور شرک کی دلدل میں دھنستے چلے گئے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان لوگوں کی اصلاح کے لیے مبعوث فرمایا۔ آپ کمر کس کر میدان میں آ گئے اور مشرکوں کو سمجھانا شروع کر دیا۔ ناظرین، نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن کریم میں کئی جگہوں پر آیا ہے، بلکہ ایک مکمل سورت آپ کے نام سے منسوب ہے۔ اسی سورت میں ذکر ہے کہ آپ دن رات مشرکوں کو شرک سے باز آ جانے اور ایک اللہ کے آگے جھکنے کی دعوت میں ایک کر دی۔ ابلیس بھی اپنے لاؤ لشکر سمیت پہلے ہی موجود تھا۔ اس نے آپ کی تبلیغ سے ان لوگوں کو دور رکھنے میں اپنی توانائیاں صرف کرنا شروع کر دیں۔ حضرت نوح علیہ السلام جب مشرکوں کو واعظ فرماتے تو وہ لوگ اپنے آپ کو کپڑوں میں لپیٹ لیتے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے، مگر اللہ کی توحید سنانے کے لیے ہمہ وقت تیار ہی رہتے، حتیٰ کہ مشرک انگلیوں پر کپڑے لپیٹ کر کانوں میں ٹھونس دیتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے صدیوں تک لوگوں کو سمجھایا، مگر مشرک آپ کی تکذیب کرتے رہے۔ پھر رب العالمین نے قوم نوح پر بارش روک لی، ان کی عورتوں کو بانجھ کر دیا، مویشی ہلاک ہو گئے۔ اب نوح علیہ السلام نے قوم کو استغفار کا حکم دیا تاکہ مشکلات ختم ہوں۔ سورۃ نوح کی آیت نمبر 10 اس پر شاہد ہے کہ سرکش قوم اپنے کفر و شرک پر اڑی رہی۔ ناظرین، نوح علیہ السلام نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحم الہی کی آغوش میں آ جائے، مگر قوم نے نہ مانا اور بعض عناصر اور بغض و عناد میں ڈوبی رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کو ہر طرح سے ستایا گیا۔ قوم کے سرداروں نے عوام سے صاف کہہ دیا کہ تم ود، سواع، یغوث، یعقوق اور نصر جیسے بتوں کی پرستش سے
پیچھے نہ ہٹنا۔ المختصر نوح علیہ السلام قوم کو 950 سال تک دن رات سمجھانے کے بعد مایوس ہو گئے۔ آپ دن رات اپنی قوم کے لیے رویا کرتے، مگر دعوت تبلیغ کا ان پر کوئی اثر نہ دیکھا، اور یہ بدنصیب قوم ایمان نہ لائی، بلکہ طرح طرح سے آپ کی تحقیر و تذلیل کرتی رہی، اور قسم قسم کی اذیتوں سے اور تکلیفوں سے آپ کو ستاتی رہی، یہاں تک کہ کئی بار ان ظالموں نے آپ کو اس قدر زد و کوب کیا کہ آپ کو مردہ خیال کر کے کپڑوں میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا، مگر آپ پھر مکان سے نکل کر دین کی تبلیغ فرمانے لگے۔ اسی طرح بار بار آپ کا گلا گھونٹتے رہے، یہاں تک کہ آپ کا دم گھٹنے لگتا اور آپ بے ہوش ہو جاتے، مگر ان ایذاؤں اور مصیبتوں پر بھی آپ یہی دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے میرے پروردگار، تو میری قوم کو بخش دے اور ہدایت عطا فرما، کیونکہ یہ مجھ کو نہیں جانتے۔ جبکہ دوسری جانب قوم کا یہ حال تھا کہ ہر بوڑھا باپ اپنے بچوں کو یہ وصیت کر کے مرتا تھا کہ نوح علیہ السلام بہت پرانے پاگل ہیں، اس لیے کوئی ان کی باتوں کو نہ سنے اور نہ ان کی باتوں پر دھیان دے، یہاں تک کہ ایک دن یہ وحی نازل ہو گئی کہ اے نوح، اب تک جو لوگ مومن ہو چکے ہیں ان کے سوا اور دوسرے لوگ کبھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ ناظرین، اس وحی الہی کے بعد آپ اپنی قوم کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور آپ نے اس قوم کی ہلاکت کے لیے دعا فرما دی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ ایک کشتی تیار کریں، چنانچہ 100 برس میں آپ کے لگائے ہوئے ساگوان کے درخت تیار ہو گئے، اور آپ نے ان درختوں کی لکڑیوں سے ایک کشتی بنائی جو 80 گز لمبی اور 50 گز چوڑی تھی، اور اس میں 3 درجے تھے۔ نچلے درجے میں درندے، پرندے اور حشرات الارض وغیرہ تھے، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ جانوروں کے لیے، اور بالائی طبقے میں خود اور مومنین کے لیے جگہ بنائی۔ اس طرح یہ شاندار کشتی آپ نے بنائی، اور 100 برس کی مدت میں یہ تاریخی کشتی بن کر تیار ہوئی، جو آپ کی اور مومنوں کی محنت اور کاریگری کا ثمر تھی، جنہوں نے بے پناہ محنت کر کے یہ کشتی بنائی تھی۔ جب آپ کشتی بنانے میں مصروف تھے تو آپ کی قوم آپ کا مذاق اڑاتی تھی۔ کوئی کہتا کہ اے نوح، اب تم بوڑھے بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں، کہ تم بڑھئی بن گئے، حالانکہ پہلے تم کہا کرتے تھے کہ میں خدا کا نبی ہوں۔ کوئی کہتا اے نوح، اس خشک زمین میں تم کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ غرض طرح طرح کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور قسم قسم کی طعنہ بازیوں اور بد زبانیاں کرتے تھے، اور آپ ان کے جواب میں یہی فرماتے تھے کہ آج تم ہمارا مذاق اڑا لو، لیکن مت گھبراؤ، جب خدا کا عذاب بصورت طوفان آ جائے گا تو ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے طوفان آ گیا تو آپ نے کشتی میں درندوں، چرندوں، پرندوں اور قسم قسم کے حشرات الارض کا ایک ایک جوڑا نر و مادہ سوار کر دیا، اور خود آپ اور آپ کے تینوں فرزند حام، سام، یافت اور آپ کی مومنہ بیوی اور 72 مومنین مرد و عورت، کل 80 انسان کشتی میں سوار ہو گئے، اور آپ کی ایک بیوی وائلہ جو کافر تھی، اور آپ کا ایک لڑکا جس کا نام کنعان تھا، یہ دونوں کشتی میں سوار نہیں ہوئے اور طوفان میں غرق ہو گئے۔ روایت یمس ہے کہ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو آپ نے ان دونوں کو روک دیا، تو ان دونوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ ہم دونوں کو سوار کر لیجئے، ہم عہد کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھ لے گا
ہم اس کو ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تو آپ نے ان دونوں کو بھی کشتی میں بٹھا لیا۔ طوفان میں کشتی والوں کے سوا ساری قوم اور کل مخلوق غرق ہو کر ہلاک ہو گئی، اور آپ کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ پھر طوفان ختم ہونے کے بعد آپ کشتی والوں کے زمین پر اترے۔ زمین پر دوبارہ آباد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی نسل میں بے پناہ برکت دی۔ آپ کی اولاد تمام روئے زمین پر پھیل کر آباد ہو گئی، اسی لیے آپ کا لقب آدم ثانی ہے۔ قرآن کریم کی سورت ہود میں ارشاد ربانی ہے، اور نوح کو وحی ہوئی کہ تمہاری قوم سے مسلمان نہ ہوں گے مگر جتنے ایمان لا چکے، تو غم نہ کھا اس پر جو وہ کرتے ہیں، اور کشتی بنا ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا، وہ ضرور ڈبائے جائیں گے۔ اور نوح کشتی بناتا ہے، اور جب ان کی قوم کے سردار اس پر گزرتے اس پر ہنستے، بولا اگر تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو، تو اب جان جاؤ گے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہ اسے رسوا کرے، اور اترتا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔